بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 163 کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام أَلَا لَا تَصُومُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ لِإِثْبَاتِ أَنَّ النَّذْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لَا يَصِحُّ ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْفِعْلِ وَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ حَرَامًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي إِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِي تَرَتُّبَ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَبَ لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَكُونُ حَرَامًا وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ مَكْسُوبَةٍ يَكُونُ حَرَامًا وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ وَلَوْ غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ بِمَاءٍ مَكْسُوبٍ يَكُونُ حَرَامًا وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ يَكُونُ حَرَامًا وَيَثْبُتُ بِهِ إِحْسَانُ الْوَاطِئِ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے کمزور استدلال کا 7واں طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تمسکات ضعیفہ کا 7واں طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے اس عبارت میں تمسکات ضعیفہ کا 7واں طریقہ ذکر فرمایا ہے اور فعل حرام پر احکام مرتب ہونے کے کچھ نظائر پیش فرما رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر کسی نے یوم النحر کے روزے کی نظر مانی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نظر صحیح ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں نظر صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ۔ حدیث میں بیال کی جگہ وذکر اللہ ہے۔ خبردار ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہے، جن میں یوم النحر بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے روزے سے منع فرمایا ہے، تو یوم النحر میں روزہ رکھنا معصیت ہوگا اور معصیت کی نظر ماننا صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اللہ کی معصیت کی نظر نہیں ہوتی، اس لیے یوم النحر کے روزے کی نظر بھی صحیح نہیں ہوگی۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کرنا ضعیف ہے، اس لیے کہ اس نص یعنی حدیث سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یوم النحر میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ کسی نے یوم النحر کے روزے کی نظر مان لی تو یہ فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ دے گا یا نہیں، یعنی اس فعل حرام پر شریعت کا حکم مرتب ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی فعل کا حرام ہونا اس فعل حرام پر شرعی احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یوم النحر کے دن روزہ رکھنا حرام غیر ہی ہے، لیکن اگر کسی نے اس دن روزے کی نظر مانی تو اس پر وجوب کا شرعی حکم مرتب ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ فعل شرعی ہے اور فعل شرعی نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہتا ہے، لہذا فعل مشروع ہونے کے اعتبار سے نظر صحیح ہو جائے گی، لیکن اس اعتبار سے کہ یوم النحر میں روزہ رکھنے سے ضیافت اللہ سے اعراض لازم آئے گا
نظر ماننے والے سے کہا جائے گا کہ یوم النحر کو روزہ نہ رکھے، کسی دوسرے دن روزے کی قضا کر لے۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام علیہ۔ صاحب کتاب نے فعل حرام پر شرعی احکام مرتب ہونے کی چند نظیریں پیش فرمائی ہیں۔ پہلی نظیر، کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر کے اسے ام ولد بنا لیا تو باپ کا یہ فعل حرام ہے، لیکن اس فعل حرام سے اس باندی پر باپ کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور اس پیدا ہونے والے بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا۔ دوسری نظیر، لو ذبح شاتن، کسی آدمی نے مغصوبہ چھری کے ساتھ بکری ذبح کی تو چھینی ہوئی چھری کے ساتھ ذبح کرنا حرام ہے، لیکن اس پر حکم شرعی مرتب ہو جائے گا اور وہ مذبوحہ بکری حلال ہو جائے گی۔ تیسری نظیر، ولو غسل الثوب النجس، کسی آدمی نے چھینے ہوئے پانی کے ساتھ ناپاک کپڑا دھویا تو چھینے ہوئے پانی کے ساتھ دھونا حرام ہے، لیکن اس کپڑے کی پاکی کا شرعی حکم مرتب ہو جائے گا۔ چوتھی نظیر، ولو وطی امرأۃ، کسی نوجوان نے حالت حیض میں ہی بیوی کے ساتھ وطی کی تو حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے، لیکن اس حرام وطی پر حکم مرتب ہو جائے گا اور وطی کرنے والے کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا، اور وہ عورت اگر مغلظہ تھی تو حرام وطی کے باوجود خاوند اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عید کے دن روزے کی منت صحیح نہیں ہوتی، استدلال کرنا ضعیف ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان الا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال سے استدلال کرنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان النذر بصوم یوم النحر، کہ عید کے دن روزے کی منت ماننا صحیح نہیں ہوتا، ضعیف ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عید کے دن روزے کی منت ماننا صحیح نہیں ہوتا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ لأن النص یقتضی حرمت الفعل، اس لیے کہ نص فعل کے حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف، ولا خلاف فی کونہ حراما، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي إِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا، اختلاف تو اس کے حرام ہونے کے باوجود احکام کے فائدہ دینے میں ہے۔ وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِي تَرَتُّبَ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ، فعل کا حرام ہونا اس پر احکام کے مرتب ہونے کو حرام نہیں کرتا، فعل کا حرام ہونا اس پر احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْأَبَا، کیونکہ باپ اگر اپنے بیٹے کی باندی کو ام ولد بنا لے تو یہ فعل حرام ہے، اور وَيَثْبُتُ بِهِ، اور اس سے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ مَّغْصُوبَةٍ، اگر کسی نے چھینی ہوئی چھری سے بکری کو ذبح کر ڈالا تو یہ فعل حرام ہے اور ذبح کی ہوئی بکری حلال ہوگی۔ وَلَوْ غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِيسَ بِمَاءٍ مَّغْصُوبٍ، اور اگر کسی نے چھینے ہوئے پانی سے ناپاک کپڑے کو دھو لیا تو یہ دھونا حرام ہے۔ وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ، اور اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔
ولو وطیع امراۃ فی حالت الحیض، اگر کسی نے حیض کی حالت میں کسی عورت سے وطی کر لی تو یہ حرام ہے۔ ویثبت بہ احسان الواتی، اور اس وطی سے واتی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ویثبت الحل للزوج الاول، اور پہلے شوہر کے لیے حلت ثابت ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.